انسانی وجود کی ایک حسین تعبیر، جیسے ایک نئے نواز بانسری میں پھونک مار کر کئی دھنیں تخلیق کرتا ہے، ایسے ہی انسانی جسم اس کی روح کے بغیر کھوکھلا اور بیکار ہے۔ انسانی شخصیت کے بارے میں رومی کی پیش کردہ یہ تمثیل فلسفے کی دنیا میں نہایت جامع تعریف ہے۔ رومی کا امتیاز ہے کہ وہ ایسی ہی سادہ مثالوں کے ذریعے انسان اور کائنات جیسے عمیق موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ رومی کو آج تصوف کی دنیا کی عرفہ ترین سند مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو ایک ذہنی اپج عطا کی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی 3 صدی عیسوی کے اوائل میں سن 1207 بمطابق 6 ربیع الاول 604 ہجری کو افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا بہاؤالدین اس زمانے کے ایک جید عالم دین اور صوفی تھے۔ اس زمانے میں فتنہ تاتار وسط ایشیا سے ہوتا ہوا جب افغانستان کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا تھا تو ان کے والد نے سلجوقی سلطان کے مشورے سے اناطولیہ یعنی روم کی طرف ہجرت کی۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد موجودہ ترکی کے شہر کونیا میں سکونت اختیار کی۔ ترکی جو علم، ادب اور تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے بحر بے کراں ہے، انسانی اور بالخصوص اسلامی تاریخ میں اس کی اپنی حیثیت مسلم ہے۔ وشنو از نہ چون حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ جو ابتدائی بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کا بڑا حصہ ان نون ہے، مطلب ان کے بچپن کے واقعات بہت کم معلوم ہیں۔ انہوں نے تعلیم کیسے اور کن اساتذہ سے حاصل کی اس کے ڈاکومنٹس بھی کم ہیں۔ تو مختصر یہ کہ جتنی ان کے بارے میں مستند معلومات ہیں، کیونکہ مولانا کے بارے میں قصے کہانیاں زیادہ ہیں، جو مستند معلومات ہیں وہ یہ کہ مولانا بلخ کے تھے، مطلب مولانا کا جو وطن ہے وہ بلخ ہے جو افغانستان میں ہے۔ تو ان کے بڑے جو ہیں وہ ہجرت کر کے روم یا قونیہ چلے گئے تھے، ترکی۔ تو مولانا کی تعلیم اور مولانا کا لڑکپن قونیہ میں گزرا۔ تو مولانا نہایت ذہین طالب علم تھے، اور ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ اپنے اساتذہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، مطلب ان کا کوئی استاد، مطلب جو شہرت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا کوئی استاد بہت زیادہ دیر تک ان کا استاد نہیں رہ پاتا تھا، مطلب یہ اس کو کراس کر لیتے تھے۔ تو ایک بہت ذہین طالب علم کی شہرت تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے تدریس اختیار کی، جب خود پڑھانے لگے، مدرسہ ایک قائم کیا یا اسکول، اس میں خود پڑھاتے تھے اور اکیلے استاد تھے اپنے مدرسے کے، اس میں تمام علوم اور فنون خود پڑھاتے تھے۔ تو استاد کی حیثیت سے بھی ان کی شہرت بہت زیادہ تھی کہ یہ جو مضامین سال بھر میں پڑھائے جاتے ہیں مولانا 1 مہینے میں ان کا ماہر بنا دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، اور لیکن یہ کہ تصنیفی کام، لکھنے کا کام مولانا نے دیر سے شروع کیا ہے۔ جب خود ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اس کے بعد سے انہوں نے تحریری کام شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ صرف تدریس کرتے تھے اور ایک بہت ہی شہرت یافتہ مدرس تھے۔ پہلے وہ ایک نمایاں ہوئے تھے ایک اسکالر کے طور پہ، ایک مذہبی اسکالر۔ ان کا تعلق بھی مذہبی اسکالرس کے خاندان سے تھا۔ ان کے والد تھے بہاؤالدین جو ہیں وہ اب اس میں 12ویں صدی میں امام غزالی کے جو ان کے بعض جو فوراً صورتحال ایک ثقافتی اور انٹلیکچوئل پیدا ہوئی تھی اس کے نمائندے تھے۔ وہ
غزالی نے، اب یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ وہ غزالی نے خود یہ کام کیا یا نہیں، پرسیپشن جو ہے لوگوں کی وہ اہم ہوتی ہے. تو لوگوں کا کہنا یہ تھا اس زمانے کے اسکالرس کا کہ غزالی نے جو مسلم صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اور وہ فلسفی جنہوں نے یونان کے فلسفے سے یا فلسفیوں سے سیکھا تھا، تو غزالی نے ان کی تنسیخ کر دی ہے، اور عقل کے بجائے انہوں نے جو وجدان ہے، جو مذہب ہے، اس کی بالادستی کو قائم کر دیا ہے. تو بہاؤالدین جو تھے وہ غزالی کے بہت مداح تھے، اور وہ غزالی کی ٹریڈیشن کو آگے لے جانے والے تھے، اور وہ گریٹ اسکالر تھے اپنے زمانے کے، یہاں تک کہ ان کو سلطان العلماء کا خطاب بھی بادشاہ نے دے رکھا تھا ان کے زمانے میں. تو وہی ٹریڈیشن جو ہے یہ غزالی کی حمایت میں اور فلسفے کے خلاف جو رویہ پایا جاتا تھا 12ویں صدی میں، وہی امام ان کو جلال الدین رومی کو یہ منتقل ہوا. مولانا روم کی تعلیمات پر اصل میں اس سارے تصوف کا اثر ہے، خالد والدین کا اثر نہیں ہوتا، ان کا بھی اثر ہے جو انہوں نے اپنے خطے میں دیکھی. یہ خطہ ان کا بلخ کا تھا. اچھا، اگر آپ افغانیوں سے کہیں مولانا رومی تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ تو روم تو اس سرزمین کو کہتے تھے جو ترکی ہے آج کا، چونکہ یہ رومن امپائر کے زیر تحت علاقہ ہوتا تھا اس سے پہلے، تو اس کو کہتے تھے روم کی سرزمین ہے یہ، تو اس لیے مولانا رومی ہے. اور فارسی کے شاعر تھے، وہ ترک زبان کے شاعر نہیں ہیں، ترکی زبان کے. تو ان کی شخصیت پر بنیادی طور پر اثرات ہیں اس سارے جو خراسان، بلوچستان، اناطولیہ، یہ پورا جو خطہ تھا، یہ صوفی ٹریڈیشن سے بڑا اس کا تعلق ہے. میں ایک ایسے بھی شہر میں گیا ہوں، کاستامونو میں، ترکی میں، جو سارا صوفیہ کرام کا جنکشن تھا، اور اس میں 700 صوفیہ کرام کی قبریں ہیں، اور اس پر ایک قسم کی ذمہ داری لگتی تھی کہ آپ افغانستان چلے جائیں، آپ ہندوستان چلے جائیں، پورا ایک پیرلل نظام تھا. تو مولانا روم کی شخصیت پر ایرانی، عربی، خصوصاً ایرانی اور جو فارسی صوفیہ ٹریڈیشن تھی تصوف، اس کے اثرات. مولانا کا ولادت کا سن جو ہے وہ 1207 ہے، تو 800 سال ہوئے جب ان کی ولادت کے سن کو. تو ایک انٹرنیشنل سیمینار کابل میں ہوا، جس میں بہت سے لوگ یورپ سے، امریکہ سے اور جگہوں سے بھی، ایشین، پاکستان سے میں گیا تھا، ایک اور پشاور کے پشتو اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے، اور میں تھا، اور وہاں ہم نے کوئی تقریباً آدھا دن گزارا. اب کچھ نہیں ہے وہاں، صرف ایک وہ مولانا جہاں یعنی پیدا ہوئے تو ان کے والد کا مدرسہ تھا، تو اس مدرسے کے اب آثار صرف ایک پرانی سی چھت ہے اور ایک دیوار کچی سی مٹی کی رہ گئی ہے، باقی مدرسے کے کوئی آثار نہیں. کونیا کے بارے میں بھی آپ کو یہی، کسی سڑک پہ چلے جا، حالانکہ ہر طرح کی ہوٹل ہے، میں تو ظاہر ہوٹل میں ٹھہرا، دیگر چیزیں ہیں، ہر طرح کی سہولتیں، لیکن وہاں آپ کو ہر سڑک پہ ایک بانسری بجتی ہوئی نظر آئے گی، محسوس ہوگی. اور مولانا کی پریزنس جو ہے، یا مولانا کا شہر، آپ کو وہ شہر میں ہے ہی ایک، یہ جو کونیا انہوں نے، اور علاقہ بھی بہت، جیسے میں نے بتایا کہ سردیوں میں برف باری بھی ہوتی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، ونٹر ٹھیک ہے، قریبی چھوٹے سے ٹیلے ہیں، پہاڑ نما، بہت اونچے نہیں ہیں. اب انہوں نے ایک یونیورسٹی میں، وہ اس یونیورسٹی کو بھی وزٹ کیا تھا، سیلجوک یونیورسٹی بنائی ہے ترکوں نے، لیکن شہر سے ذرا ہٹ کے، جیسے ہمارا کیمپس بنا تھا. اب تو خیر وہ شہر میں آ گیا، لیکن اس میں اگر موقع ملے تو ضرور جائیے گا. وہاں شعبہ ہے، ہمارے اردو پڑھانے والا بھی ہے، ایک دو استاد وہاں. سیلجوک یونیورسٹی مولانا کے یعنی کونیا سے ذرا باہر ہی ہے، لیکن ارد گرد کا آپ سینیریو دیکھیے. یہ بھی ماحول کا اثر تو شاعری پہ بہت ہوتا ہے نا، مولانا جہاں رہے پھر. لیکن شہر میں تقریباً آدھی رات تک بھی پورا شہر جو ہے نا، جیسے ایسے ہے کہ جیسے ہر طرف مولانا ہے اور ان کی نئے ہے. اور وہاں میں کچھ لوگوں سے ملا، ترک اصل میں، کہ جو وہاں رہنے والے ہیں. یقین کریں کہ بہت کم لوگ دیکھے ہیں جب وہ مولانا کا ذکر کرتے اور ان کی آنکھیں نہ بھیگی ہو.
ऐसी ऐसी उनकी, यानी जो वहाँ के रहने वाले हैं, मकोनिया की बात कर रहा हूँ, ये भी एक बुजुर्ग का फैज़ होता है ना, कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे दाता की नगरी हम लाहौर को कहते हैं, इस तरह वो आपको हर जगह, बल्कि हवाओं में भी नज़र आएगी कि मौलाना की जैसी बांसुरी वो एक अलामत बन गई है ना नए वाली। और ख़ास तौर पे वो ज़रूर देखिएगा कि जहाँ कब्र है मौलाना की, उसके ऊपर उसी तरह की चादर है, और वो पगड़ी एक ख़ास अंदाज की पगड़ी सफ़ेद, वो उनकी इस तरह हाने रखी होती है, हर कब्र के ऊपर आपको नज़र आएगी। और मौलाना के भी उसकी दीवार है पीछे जिसमें ये सारी कब्रें, उस दीवार की बैक साइड पे जो अल्लामा इकबाल की यादगार उन्होंने बनाई है कि मुरीद हिंदी के हवाले से, और बाकायदा तुर्की में उस पर लिखा हुआ है कि भाई ये उनका इकबाल का नाम और कैसे उनकी ये जो इरादत और वो यादगार के तौर पे 2500 से ज़्यादा 2666 अशार मसनवी के हैं, तो उसका आगाज़ वो बांसुरी से करते हैं। अब असल में बांसुरी जो है वो एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन उसको हम लकड़ी नहीं कहते। असल में उसने अपने वजूद को बांसुरी के अंदर तब्दील कर लेने से अपनी असल को छोड़ दिया, और इस वजूद में आने के बाद किसी ने बांसुरी से पूछा कि तुम्हारे अंदर इतनी दर्द की, सोज की जो लहरें हैं ये कैसे पैदा हो गई, ये कैफियत तुम्हारे अंदर कैसे उतर आई? तो उसने कहा कि मैंने अपने वजूद को छोड़ा है। अपने वजूद को छोड़ने के बाद बहुत सारे मुश्किल मराहिल से अपने आप को गुजारा है, मुझे चीरा गया है, मुझे तकलीफ़ दी गई है। उस सारी तकलीफ़ से गुज़रने के बाद मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ कि अब यह है कि जब कोई मुझे आवाज़ देता है और मुझे आवाज़ लगाता है मेरे साथ, तो वो दर्द की लहरें जो हैं वो जो उस मराहिल से गुज़रने के बाद पैदा हुई हैं वो मेरे अंदर आ गई हैं। तो बांसुरी की तशबीह देकर उन्होंने इंसान के जिस्म और रूह के जो मामलात हैं उन मसाइल को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ समझाने की कोशिश की है, और पूरे मसनवी के जो अशार हैं वो इसी के पर्दे में उन्होंने सारी जो बातें हैं वो की हैं। तुर्की एक ऐसे खित्ते में पाया जाता है जहाँ बेशुमार सहाबाए किराम समेत उलमा और सुलहा तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ दीन की आबियारी का काम किया। बिलखुसूस तुर्की की वजह शोहरत रूमी है। यहाँ रूमी की शख्सियत और तालीमात के आसार जा बजा मिलेंगे। तुर्की में मेवलाना म्यूजियम मौलाना रूमी की याद दिलाता है। यहाँ रूमी का मज़ार है और उसके साथ ही जो अजायब घर तामीर किया गया है, इसमें रूमी और उनके साथियों के आसार महफूज किए गए हैं। इनमें हाथ से लिखा गया कुरान पाक का नुस्खा, मसनवी का मखतूता, रूमी की टोपी समेत कई नवादरात शामिल हैं। खास तौर पर 15वीं सदी ईस्वी में उस्मानी दौरे खिलाफत में तामीर होने वाला टॉपकपी पैलेस आज भी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। टॉपकपी पैलेस तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में मौजूद है, जिसे समंदरों का शहर कहा जाता है। टॉपकपी पैलेस में इस्लामी तारीख के बेश कीमत नवादरात महफूज किए गए हैं। यह अजायब घर एक तारीखी हैरत कदा है और इतना वसी और अरीज कि एक दिन में पूरा म्यूजियम देखना मुमकिन नहीं। एक सब्जेक्ट बनाओ, और उसका मेरा बन चुका था जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता, मैं तुर्की जा चुका था। तो टर्की इज़ माई सब्जेक्ट, इसलिए कि मैंने 1983 में बाई रोड पहली दफ़ा तुर्की गया और उसके बाद कई दफ़ा बाई रोड गया ईरान के रास्ते पे, जो $300 थे। मैं ये देखने गया था तुर्की उसकर भी कामयाब रियासत थी, आज तो बहुत कामयाब रियासत है। ये मौजा नहीं होता, मेहनत की है, उनका एक निज़ाम है और अतातुर्क के मरहून मेहनत है। टर्की इज़ माई सब्जेक्ट और लर्निंग है। मुसलमान दुनिया में तुर्की कामयाब रियासत है, और क्यों है? वो अतातुर्क की देन है। ये तुर्की, ये अतातुर्क का तुर्की है। 1923 में एक नया तुर्की बना है जिसको मस्क करना चाहते थे, मलिया मेट करना चाहते थे, जो वेस्टर्न और एक्सटर्नल पावर थी जंग के बाद इसके हिस्से कर चुके थे कि यहाँ पर फ्रांस का कब्जा होगा, यहाँ पर यूनान का कब्जा होगा, यहाँ पे बरतानिया का, यहाँ पे आर्मीनिया का, यहाँ पे बुल्गारिया का तकसीम हो चुका था तुर्की। उन्होंने जंग करके एक नई रियासत रखी, एक नया निज़ाम, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाई, एक सेकुलर स्टेट जिसमें मज़हब की बुनियाद पर फ़िके की और फ़िरके की बुनियाद पर तकसीम या नफ़रत नहीं, लोगों के हकूक़ बराबर हैं। तो तुर्की इसलिए मेरा मॉडल है
میں کسی ڈرامے سے متاثر ہو کے ترکی نہیں جاتا. میں یہ ثانوی سی چیزیں ہیں. ڈرامہ بھی ان کا اس وقت کامیاب ہوا جب ترکی بہت کامیاب ہو گیا تو ان کی پروڈکشن اچھی ہو گئی. اصل میں تو بات یہ ہے اگر ہم کامیاب ہوتے تو ہماری پروڈکشن آج اچھی ہوتی. 80s میں ہمارا ڈرامہ کامیاب تھا, ہماری ترقی اچھی رفتار جاری تھی. تو ترکی سے میں نے جو سیکھا وہ جمہوریت سیکھی. جمہوریت سے مراد انتخابات نہیں, طرز جمہوریت ہے. زندگی ایک جمہوری نظام زندگی کو کہتے ہیں, طرز زندگی ہے جمہوریت. تو ترک معاشرہ جو ہے وہ اور ترک ریاست مسلمان دنیا میں کامیاب ریاست ہے. یہ میرا ایک سبجیکٹ ہے جس کو تاریخ, تہذیب اور موجودہ ترکی کو جاننے کے لیے میں ترکی جاتا ہوں. تمام آپ نے یا ورلنگ درویشز آپ کہتے ہیں ان کی کچھ لباس کے حوالے سے یا اور کچھ پرانی جو ان کے کچھ آثار چند ہی ہیں, زیادہ نہیں, تو وہ میوزیم. اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایک مثنوی کا نسخہ ہے, ہاتھ کا لکھا ہوا, یعنی مینوسکرپٹ قلمی. تو جو یہ کہا جاتا ہے, اس کی میں مصدقہ بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا کے وفات سے پہلے یعنی ان کی زندگی میں لکھا گیا. پھر انہوں نے خود دیکھا, کہیں کہیں ان کے جو حاشیے میں کوئی لفظ ایسے ہیں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے خود تصحیح کی اور حاشیے پہ انہوں نے وہ لکھا ہے کہیں کہیں صفحات پہ, اور وہ اس میوزیم میں محفوظ ہے. یعنی مولانا کے میوزیم کی بات بہت لائبریری جو بازار کے یہ جہاں آثار ہے اس کے اوپر جو دوسری منزل ہے پوری لائبریری, اور شاید ہی دنیا میں کوئی چیز جو چھپی ہے مولانا کے حوالے سے وہ محفوظ وہاں ہے ہر زبان میں. وہ 2 جلدوں میں کتاب بھی وہ میرے پاس ہے, وہ میں لے کے آیا تھا کہ وہاں ان کی لائبریری میں مولانا کے حوالے سے دنیا کی کہیں بھی کوئی بھی چیز چھپی ہے وہ وہاں موجود ہے, اور اس کی بیبلوگرافی انہوں نے چھاپی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. اور وہ جو مثنوی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ وہاں انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہے باقاعدہ. اب یہ ہے کہ ویسے میں ایسے ضمناً اسی سلسلے میں بتا دوں کہ وہ اسٹیٹ نے یعنی ٹرکش گورنمنٹ نے چھاپ دی ہے, لیکن اوریجنل پروسیس جو اب نیا پروسیس آئے ہیں, نئی سہولتیں آئی ہیں, اس میں ایز اٹ از جیسے آپ اصل پڑھ رہے ہیں وہ چھاپ دی ہے, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اسٹیٹ کرتی ہے, اسٹیٹ یعنی ٹرکش گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اور وہ بہت بڑے, ہمیں تو ہمارے ہاں تو شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں, جو بہت بڑا اسکالر جس نے ساری زندگی مولانا پہ کام کیا ہے, ترک ہے, عبدالباقی گیلپرنارلی اس کا نام ہے. بڑا اوکھا سا نام کہہ لیں, لیکن اس نے بہت کام کیا ہے. اس کو انہوں نے ایڈٹ کیا ہے یا چھاپا ہے, اس کی نگرانی میں چھپی ہے. وہ یعنی وہی جو اصل نسخہ وہاں پڑا ہوا ہے. نمن بیہودہ گردے, نمن بیہودہ گردے, اونچاؤ بازار میں گردم, نمن بیہودہ گردے, اونچاؤ بازار میں گردم. مولانا رومی نہ بنتا اگر انہیں حضرت شمس تبریز جیسا روحانی استاد میسر نہ آتا. استاد کا فیض عطا ہوا اور رومی کے دل کی دنیا یکسر بدل گئی. یوں مارکا آرا معروف زمانہ مثنوی, مولوی, مانوی اور دیوان شمس تخلیق ہوئی. مثنوی, مولوی, مانوی 6 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے جس میں رومی نے 26,000 اشعار تحریر کیے ہیں. اس قلبی اور روحانی کیفیت کا اظہار رومی نے اپنی مثنوی میں یوں کیا ہے, یعنی اللہ والوں کی جانوں اور قلوب میں اتنی وسعت ہے کہ اس کے آگے 7 آسمانوں کی وسعت تنگ ہے. مثنوی کی مقبولیت اور عصر آفرینی کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ مثنوی کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں کیا گیا. مثنوی میں مولانا رومی نے جو فلسفہ بیان کیا وہ اتنا دلگداز اور جاذب روح ہے کہ آج بھی شرق و غرب میں رومی کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے. چنانچہ رومی کی شہرت ان کے کام اور فلسفے کی بنا پر لسانی, فکری اور مذہبی سرحدوں سے بالا تر ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رومی کی تعلیمات اور فلسفے پر جتنی تحقیق اور کام کیا گیا وہ شاید ہی کسی دوسری فکر اور فلسفے پر کیا گیا ہو.
مثنوی اخلاقی روایت کی شاعری ہے. اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس میں دیوان شمس کو تقابل کے لیے شامل کر کے بات کرتا ہوں کہ آدمی کی روحانیت کے دو پہلو ہیں. مطلب یہ کہ آدمی ایک روحانی وجود ہے. اس روحانی وجود کی دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن ہے نوسٹک عرفانی عارفانہ ڈائمنشن، اور دوسری ڈائمنشن ہے عاشقانہ، اور دو نہیں تین، دو میں نے غلط کہا، اور تیسری ڈائمنشن ہے اخلاقی، یعنی معرفت، محبت اور اخلاق. یہ انسان کے روحانی وجود کو اگر ایک اسٹرکچر فرض کر لیں تو یہ تین اس کے ستون ہیں کہ عشق اس کا پیشن ہے، معرفت سے اس کا شعور ڈھلتا ہے، اور اخلاق سے اس کے وجود کو مطلوبہ احوال نصیب ہوتے ہیں اور اعمال حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مولانا کا کمال آپ دیکھیے، مولانا کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہماری اردو، فارسی، عربی روایت میں نہیں ہے جو روحانی وجود کے ان تینوں جواہر کو، روحانی وجود کی ان تینوں بنیادوں کو استعمال میں لاتا ہے. تو جیسے دیوان شمس جو ہے اس میں مولانا عارفانہ اور عاشقانہ انتہاؤں پہ نظر آتی ہیں، اور مثنوی جو ہے وہ روحانی وجود کے اخلاقی جوہر کو نشو و نما دینے کا ایک کارخانہ ہے. تو اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ انسان اخلاقی وجود ہے اور اس کی کیا تفصیل اور اس کا کیا حاصل ہے تو مثنوی پڑھیں، اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ انسان ایک عارفانہ وجود ہے، ایک عاشقانہ ہستی ہے، تو اس کو اپنے کمال پر دیکھنے کے لیے دیوان شمس پڑھیں. تو مثنوی کو پڑھنا اپنے اخلاقی وجود کی تکمیل کے لیے لازم ہے، اور جو شخص مثنوی کو نہیں جانتا، نہیں پڑھتا، وہ کتنا ہی اپنے اخلاقی وجود کو کتنے ہی چشموں کے پانی سے سیراب کرے، مثنوی سے محرومی کا ازالہ نہیں ہو سکتا. اب اس کی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا، لیکن مولانا کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق کو عمل، حال اور خیال تینوں سطحوں پہ مرکزیت فراہم کی ہے. یعنی اخلاق بہترین عمل پروڈیوس کرتا ہے، اخلاقی ہی بہترین حال جنریٹ کرتا ہے، اخلاقی ہی کی روشنی میں برترین خیال قائم ہوتا ہے. یہ مولانا کے سوا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. مولانا تو بہت ہی نازک مزاج آدمی تھے. تو مولانا کا یہ تم نہیں جانتے، یہ کہہ کے توجہ ہٹا لی اور پڑھنے لگے. ساتھی حوض تھا، تو ان صاحب نے وہ کتابیں حوض کے پانی میں پھینکی تو مولانا گھبرا گئے. مولانا نے کہا کہ ارے یہ کیا کر دیا تم نے؟ تو کہنے تمہارا علم بس کتابوں کا مرہون محنت ہے. ایسے علم کا کیا ہے جو کتابیں ہیں تو حاضر ہے، کتابیں نہیں ہیں تو غائب ہو جائے. اس علم کا کیا کرنا؟ تو مولانا بہرحال بہت غصے اور پریشانی میں رہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد حوض میں اترے، انہوں نے وہی کتابیں نکال کے کنارے پہ رکھ دیں، وہ خشک تھی. تو مولانا نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے انہی کا جواب دوہرا دیا کہ یہ وہ ہے جسے تم نہیں جانتے. تو اس کے بعد مولانا گویا ان سے ایک تعلق پیدا ہو گیا. لیکن یہ واقعہ غلط ہے. مطلب شمس تبریز کے حوالے سے مولانا کے تقریباً تمام واقعات قصے کہانیاں ہیں. تو پوری بات بس اتنی ہے کہ مولانا علم میں بہت آگے تھے، لیکن اس علم سے مطابقت رکھنے والے احوال سے محروم تھے.
کیونکہ علم اپنی تکمیل قال پہ نہیں کرتا، حال پہ کرتا ہے۔ علم انٹرنلائز اگر نہ ہو تو وہ علم نہیں ہے۔ تو ان کو ایک صاحب ملے، انہوں نے آ کر ان کے احوال کو ان کے علم سے زیادہ بلند کر کے دکھا دیا۔ وہ صاحب شمس تبریز تھے، جن کے ساتھ کچھ برس مولانا شب و روز رہے، اس کے بعد وہ بغیر بتائے چلے گئے، اور پھر کہیں پتہ چلا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ تو مولانا کو یہ شبہ ہوا کچھ لوگوں کے کہنے پر کہ وہ قتل مولانا کے بیٹے نے کیا ہے، تو بیٹا بھی غائب ہو گیا۔ تو مولانا نے بیٹے کو پکڑنے کے لیے انعام کا اعلان کیا کہ جو میرے بیٹے کو پکڑے گا اس کے لیے یہ انعام ہے، لیکن یہ واقعہ بھی مستند نہیں ہے۔ تو اتنا سا ہے کہ ایک انسپائرر تھے شمس تبریز ان کے لیے، کچھ برس کا ساتھ رہا، اس نے مولانا کی پوری زندگی کو بدل دیا، اور پھر وہ کہیں روپوش ہو گئے اور روپوشی میں قتل ہو گئے۔ اس نام کے شخص تھے کیونکہ ان کے مقالات بھی دریافت ہو گئے ہیں، وہ چھپ چکے ہیں۔ ہاں، وہ بالکل مجذوب ٹائپ آدمی تھے، وہ خود کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، اور لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد تھا ایک آدمی تیار کر دینا، وہ مقصد پورا ہو گیا تو بس وہ غائب ہو گیا۔ کئی کام ہیں ان کے مجموعے 2-3-4 ہیں، لیکن جو مثنوی ہے، مثنوی جس کو مثنوی مولانا روم، اور وہ خود اس کو مثنوی حسام الدین کا نام دیتے تھے، وہ مثنوی جو ہے وہ ان کی تعلیمات کا باعث سمجھی جاتی ہے۔ آپ اس نظم کو، اس مثنوی کو، اس نظم کو آپ دنیا کا جو ایک عظیم ادبی ورثہ ہے انسانوں کا، اس میں شمار کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے، اپنی قدامت کے اعتبار سے وہ اس میں شامل ہونے کا اور جو ہے صفات وہ رکھتی ہے اس میں۔ یہ اس مثنوی کے متعلق برٹش جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا، اس نے 1952 کے ایڈیشن میں لکھا تھا کہ اس میں 30,000 سے 40,000 تک اشعار شامل ہیں، لیکن بعد کی تحقیق میں اور خود اسی انسائکلوپیڈیا نے 75 کے ایڈیشن میں لکھا کہ نہیں جناب، وہاں پہ 26,000 اشعار ہیں۔ اب جو لوگ، جو جدید جو مورخین ہیں، ان کے رومی کے متعلق لکھنے والے یا رائٹر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کل تعداد جو ہے 26,700 اشعار ہے۔ یہ متعدد موضوعات پر ہے۔ مثلاً اس میں جو روحانی انسان کے جو روحانی اچیومنٹس ہیں اور اس کے جو روحانی اسرار و رموز ہیں، جو مسائل ہیں، ان پہ بحث کی گئی ہے۔ انسان کے جو اخلاقی مسائل ہیں، جو مذہبی مسائل ہیں، ان پہ بحث کی گئی ہے، ان کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی، روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہیں، ان پہ بھی ہمیں روشنی ملتی ہے۔ شراب شوق می نوشم بگرتے یار می گردم، سخن مستانہ می گویم، سخن مستانہ می گویم، ولے ہوشیار می گردم۔ اقبال جیسے انقلاب انگیز شاعر کی شخصیت اور پھر ان کی شاعری پر گہرا اثر رومی کی شخصیت اور تعلیمات کا رہا۔ ان دونوں کے اس روحانی تعلق کو پیر رومی مرید ہندی کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصل میں جو میرا زیادہ انٹرسٹ تھا وہ تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کی یادگار بنائی ہے، جو عام تصویروں میں نہیں آتی۔ یعنی دیوار ہے، یہ قبر ہے، دیوار آ گئی، دیوار کی بیک سائڈ پہ علامہ اقبال کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کا اور مولانا کا، بلکہ ایک کتاب میں ان کو پیر رومی اور مرید ہندی، علامہ نے اپنے آپ کو مرید ہندی کہا اور مولانا کو پیر رومی۔ وہ جو سفر ہے افلاک کا، وہ ان کی یعنی رہنمائی میں علامہ اقبال، اور سوالات پوچھتے ہیں جہاں انہیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے لیے ٹائٹل مرید ہندی اور
मौलाना के लिए पीर रूमी। ख्याल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक बहुत तवील मौजू है और इस पे बहुत सारी बात हो सकती है और ये इतनी ताकत और कुव्वत रखने वाली ये चीज़ है कि अगर आप इसकी गहराई में उतरें तो हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ख्याल क्या चीज़ होती है। आप ये देखिए कि ख्याल में आप यहाँ बैठे हुए कहीं का सफ़र कर सकते हैं, किसी भी शख्स के साथ अपना ताल्लुक़ जो है, और एक परिंदे के हवाले से ये बात आप जो है वो सामने आई है कि वो अंडे अपने रखने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर सिर्फ अपनी तवज्जो से, ख़याल से उन अपने अंडों पे तवज्जो रखता है और वो अपने वक्त के साथ उनमें से बच्चे निकल आते हैं। तो ये ख़याल की कुव्वत जो है ये इतनी ज़बरदस्त है कि अगर इंसान इसको समझने की कोशिश करे, इसमें उतरे, तो हैरान हो जाए कि ये क्या अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अब देखिए, इंसान का जो ताल्लुक़ है अपने माजी के साथ, वो ख़याल के साथ जुड़ा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और हुजूर ने ख़ुद ये फरमाया कि उन लोगों के बारे में कि उन लोगों की मोहब्बत का तुम अंदाज़ा करो कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत जो है वो लम्स चाहती है और जो हमारी हैसियत हैं, देखना है, सुनना है, छूना है, ये तमाम चीज़ें, इनको सामने रख के इंसान जो है वो मोहब्बत का वजूद कायम करता है। लेकिन ख़याल की जो मोहब्बत है वो ज़ाहिर की मोहब्बत से बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हज़रत अल्लामा का जो ताल्लुक़ है मौलाना रूम के साथ, और वो भी चूँकि उन्होंने इतने लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई है तसव्वुफ़ को जानने के लिए, रूहानियत को जानने के लिए, उन्होंने बहुत सफ़र किया है और फिर अल्लामा का कलाम जो है वो भरा पड़ा है इस सारी जो है वो उनके इस सफ़र के हवाले से। और फिर वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मौलाना रूम की जो तालीमात हैं, तालीमात तसव्वुफ़ हैं, रूह जो होती है वो उसका जिस्म, जैसे भी आपने ज़िक्र किया कि हज़रत इंसान न रूह है न बदन, जो इंसान का जिस्म है ये तो बहुत एक आर्जी सी चीज़ है और रूह जो है वो दायमी चीज़ है। लेकिन अल्लामा ने इससे भी आगे की बात की है कि इंसान जो है वो इससे भी मावरा चीज़ का नाम है। लेकिन अगर हम रूह की माहियत को ही पालें, उसको अगर जान लें, तो हमारे ऊपर ज़िंदगी का राज जो है वो अफशा हो सकता है। तो हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना रूम के साथ जो अपना रूहानी रिश्ता ख़याल के साथ कायम किया है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये हमें सीखने और समझने की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है कि आज भी इन बुज़ुर्गान दीन की तरफ अगर मतवज्जो हुआ जाए, अपने ख़याल को इनके साथ मुत्तसिल कर लिया जाए, तो उनसे वही फैज़ वैसे ही हासिल किया जा सकता है जैसे उनकी ज़िंदगी में हासिल किया जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, जो उनको अपना उस्ताद कहते हैं, मैं तो तबरीज़ गया था और शम्स तबरीज़ की कब्र पे भी होके आया हूँ। और सूफिया कराम से तो मुझे इसलिए इश्क है कि सूफिया कराम इस्लाम का जो तारुफ हुआ बर्रे सगीर में, ये मैं बात ज़रूर करूँगा कि हमारे यहाँ एक स्कूल कहते हैं जी तलवार से इस्लाम आया, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं करती है। इस्लाम ना तबलीग से आया है, ना तलवार से आया है, ना शमशीर से आया है। इस्लाम जो है मोहब्बत से आया है, तालीम से आया है, इंसानियत की तालीम से और सूफिया कराम की तालीम से। तो ये जो तसव्वुर है सूफिया कराम का, मौलाना रूम उनमें एक नुमाया है, अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े जिनको सबसे बड़ा सूफ़ी कहा जाता है ट्रेडिशन में एक। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम है सूफ़ी ट्रेडिशन में, और ये इस्लाम का मैं समझता हूँ झूमर है कि ये कत्ल की बात नहीं करते, ये मारने की बात नहीं करते, ये लोगों के रोटी की बात करते हैं, लोगों के हक़ की बात करते हैं, लोगों की बराबरी, इंसानों की बराबरी की बात करते हैं। इसीलिए जो काफिर होता है, यानी इस्लाम को ना मानने वाला, इनके हाथों पे होता है। और मैं एक बात आपको शेयर करूं, आपके सवाल में नहीं है, आप इसको ज़रूर नोटिस में लाएं। हमारा जो बर्रे सगीरा ये ज़ात पात पर बना है, हिंदू की और ब्राह्मण की बनाई हुई जो ज़ात पात है, इस ज़ात पात को किसने तोड़ा? मतलब मेरे पास वो शजरा नस्ब मौजूद है। मैं एक हिंदू राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरा एक बुज़ुर्ग था जो मुसलमान हुआ एक सूफ़ी के हाथों। हिंदू जो किसी को नहीं मानता, या राजपूत, ब्राह्मण और राजपूत क्यों हुआ? जो सूफी ट्रेडिशन में लंगर की ट्रेडिशन है, इकट्ठे रोटी खाने की। आज भी मैंने हिंदुस्तान में ऐसे जदीद हिंदू देखे हैं जो वाइस एयर मार्शल या जर्नैल हैं,
یا بہت بڑے دانشور ہیں لیکن ان کی رسوئی یعنی کہ کچن میں لو کاسٹ ہندو نہیں جا سکتا. لیکن صوفی کے لنگر پر جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اکٹھا کھاتے ہیں. یہ جو ہمارے مزاروں پہ کھانا تقسیم ہوتا ہے, اجمیر شریف میں بھی ہوتا ہے, داتا صاحب بھی ہوتا ہے, مولانا روم کی قبر بھی ہوتا ہے, شمس تبریز کی قبر پہ بھی ہوتا ہے. یہ ٹریڈیشن ہے اکٹھا کھانے کی, یعنی کہ کھانے پہ سب انسان گورا, کالا, ہندو, مسیح, شودر اکٹھے کر لیتے تھے اور اس کھانے پر وہ جو محبت بڑھتی ہے. اور یہ صوفی ٹریڈیشن میں جو کھانے کی روایت ہے یعنی لنگر کی روایت, میں کہتا ہوں صدیوں ہزاروں سالہ پرانا جو عقیدہ تھا ذات پات کا, وہ لنگر پر توڑ دیا صوفی ٹریڈیشن. مولانا روم کے ہاں وحدت الوجودی یعنی پینتھیزم کے جو خیالات ہیں وہ خاصی تعداد میں مقدار میں ہمیں ملتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. یہ یوں سمجھیے کہ ان کی میٹا فزکس جو ہے نا, دنیا کو دیکھنے کا ان کا جو نقطہ نظر ہے, ورلڈ ویو جو ہے وہ مبنی ہے وحدت الوجود پہ. وحدت الوجود پہ اس کو ایکسپلین کرنا اور یوں ایکسپلین کرنا کہ اس کے جو نکات ہیں وہ بھی سادہ ہو کے سامنے آ جائے, مشکل کام ہے. اور میں تو خود کو اس کا حل ہی نہیں سمجھتا کیونکہ اتنے پیچیدہ وہ چیزیں ہیں. لیکن اصل میں وہ کیا ہے, یعنی اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وحدت الوجود کا مرکزی نقطہ آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کو دیکھنے کے دو طریقے. ایک طریقہ یہ کہ آپ جو دنیا کی جو کثرت ہے, درخت ہیں, پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, عمارتیں ہیں, انسان, یہ اس کثرت کو آپ یوں دیکھتے ہیں وحدت کے نقطہ نظر سے, یونٹی کے نقطہ نظر سے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو بنتا ہے وہ یہ کہ یونٹی تلاش کی جائے ڈائیورسٹی میں. یہ ایک نقطہ نظر ہوا. دوسرا جو نقطہ نظر ہے یا دوسرا جو انسان کا نفسیاتی رجحان ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ یونٹی تلاش کرنے کی بجائے یونٹی میں ڈائیورسٹی جو ہے وہ تلاش کرتا ہے. یہ جو نقطہ نظر ہے یونٹی تلاش کرنا ڈائیورسٹی میں, اس کو آپ کہیں کہ یہ وحدت الوجود کا ہے. کیونکہ وجودیوں کا دعویٰ یہ کہ دنیا کی تمام چیزوں جو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور وہ پارٹ آف گاڈ ہے, پارٹ آف گاڈ. تمام چیزوں میں خدا کے وجود کی جو ہے وہ شرکت ہے. اس لیے جب آپ کسی ایک چیز کو سمجھنا چاہیں ٹوٹالٹی میں, تو آپ کو دنیا کی تمام چیزوں کو سمجھنا ہوگا. موجودہ جو انگلش پوئٹری ہے, خاص طور پہ جو امریکہ میں یا انگلش اسپیکنگ ورلڈ جو زیادہ, امریکہ کا حوالہ, آسٹریلیا میں انگریزی ہے, ایون انگلینڈ کی بات میں نہیں کرتا, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا آدمی نکلسن جو جس نے علامہ کی اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا تھا 1920 میں چھپا, اور اس سے علامہ متعارف ہوئے یورپ میں. علامہ سے مراد علامہ اقبال. تو اس نے مثنوی کو ایڈٹ کیا, 25-30 برس لگ کے اس کو ایڈٹ کیا, انگریزی ترجمہ چھاپا نکلسن کی. اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں وہ میں نہیں چھیڑتا. لیکن اب جو پوئٹری ہو رہی ہے پچھلے 20-25 برس کے دوران انگریزی میں, اور خاص طور پہ جو امریکہ اور آسٹریلیا, خاص طور پہ ان دو ملکوں کا نام, ان کی جو اب شاعری جو ہو رہی ہے اس پہ جو مولانا کے اثرات ہیں وہ بڑے غور طلب ہیں اور پڑھنے کے لائق ہیں. اب میرا اتنا مطالعہ تو نہیں ہے, لیکن جو کچھ چیزیں میں اس پہ ایک کتاب آئی ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو اسے دیکھیے. فرینکلن ایک آدمی ہے, لیوس فرینکلن, اس نے کوئی تقریباً 50-60 صفحے لکھے ہیں. وہ خود بھی امریکن اسکالر ہے اور مولانا سے ایک بڑا گہرا رابطہ بھی ہے. رومی پاسٹ اینڈ پریزنٹ شاید اس کا عنوان ہے. بہت اہم کتاب ہے. اس میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ موجودہ جو انگلش پوئٹری ہے, یعنی وہ شاعر مسلمان نہیں ہے, نہ انہوں نے آپ کو زیادہ مولانا کو پڑھا ہے, لیکن مولانا کی جو شاعری خاص طور پہ مثنوی اور دیگر چیزیں, اس کے جو اثرات ان پہ گہرے اثرات پڑے ہیں. یعنی قرآن در زبان پہلوی, قرآن در زبان پہلوی, یہ بھی ایک کہا جاتا ہے, اتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے ان کی
وہ اس کی جو شاعری پہ یہ جو ماڈرن اب جو صورتحال جیسے میں بتا رہا ہوں، وہ کبھی آپ کتاب پڑھیے ان کی، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب مولانا کی شاعری کا جو اثرات وہ مسلمانوں پہ یا ہم پہ جو اقبال اور جس طرح اور بھی نام لیجئے، وہ تو ٹھیک ہے الگ سے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے سارے شاعر جو جتنے بھی ہیں، لیکن ان پہ جو اثرات ہوئے ہیں اور پوئٹری پہ، وہ ایک الگ اسکول بن چکا ہے، اسکول آف تھاٹ ان انگلش پوئٹری، ماڈرن انگلش پوئٹری، بالخصوص امریکہ اور آسٹریلیا۔ دنیا کی کسی زبان میں بھی مولانا کے بارے میں کچھ چھپا ہے تو اس کی انہوں نے وہاں موجود ہے، رکھی ہے۔ اب اس کی کیٹلاگ چھاپی ان بگ 2 والیومز۔ ہاں جی، بیبلیوگرافی مولانا وہ میرے پاس ہے، میں اس وقت شاید میں نہ دکھا سکوں آپ کو، لیکن 2 والیوم میں۔ اب اس میں بہت کچھ اضافہ ہو چکا، یہ تو میں 20-25 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ میں پڑ جن مولانا کے بارے میں یا مولانا کے اثرات ان بگ 2 والیومز، آپ سوچ سکتی ہیں یہ کیا کچھ نہیں ہے۔ اب مولانا سے ایک انمری شمل کا جو ایک تعلق ہے، وہ بالکل ابتدا میں تو نہیں ہوا، لیکن بالکل شروع میں انہوں نے جب آپ کو معلوم ہے کہ 19 سال کی عمر میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کر لی، دوسری ڈاکٹریٹ 26 سال کی، تو وہ جب یہ کر کے تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی پہلی، وہ اب ایگزیکٹ سال تو میں نے ارلی 50s کہہ لیں، وہ ٹرکی میں ہوئی۔ وہاں کوئی ایک ادارہ بنا تھا تو اس میں ان کو جاب مل گئی، تو وہ پھر جب پہلی جو اپوائنٹمنٹ ان کی ہے وہ اس ادارے میں ہوئی۔ یہ 52 یا 53 ہے، 1952-53 بالکل، یا صحیح سن 52 ہوگا۔ تو وہ پھر جب وہاں تو پڑھ تو چکی تھیں یعنی مولانا کے حوالے سے کچھ، لیکن جب ان کو وہاں جانے کا موقع ملا اور پھر 5 سال وہ رہی ترکی میں، پڑھاتی رہی، کمپیریٹیو اسٹڈی بھی، اسلام بھی، اور جو بھی ان کے موضوعات، اور وہاں ان کا جو لنک بنا مولانا سے، تو انقرہ میں ان کا تھی، جہاں وہ پڑھاتی تھی انقرہ میں، تو وہاں سے وہ جانا شروع ہوا، ان کا کانٹیکٹ ہوا کونیا اور مولانا کے ساتھ۔ پھر وہ مولانا جتنے دیر بھی رہی ہیں مولانا کے حوالے سے، ان کا آنا جانا، دیگر چیزیں، اور بڑے انہوں نے اپنے وہ ایکسپیرینسز، ان کو میں یہ تو شاید اسپریچولی ہوں گے، وہ بھی بیان کیے۔ وہ بہت اچھی کتاب وہ ترجمہ ہو کے آ گئی ہے، آئی ایم ونڈ یو آر فائر کے نام سے۔ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے خوبصورت انداز سے لکھا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شمل کے حوالے سے، کہ وہ اس میں لکھتی ہے اپنی کتاب کہ وہ ایک الگ اس کا یعنی اسپریچول لنک کہہ لے، جو بھی اس کو نام دینا چاہے، اور وہ بہت بڑا نام ہے، ہمارے یہاں کے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ آپ شمل کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں سے پھر اس نے جو ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، یہ تو میں نے عرض کیا نا، آئی ایم ونڈ یو آر فائر، وہ تو ٹھیک، ایک دی ٹرائفل سن، لائف اینڈ ٹائمز آف جلال الدین رومی۔ یہ بہت ضخیم کتاب ہے، جس میں اس نے بہت سی ریسرچ اپنی جو ہے، اور مولانا کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اس دور کے بارے میں، دی ٹرائفل سن کے نام سے۔ پھر جو بہت کم لوگ ہمارے یہاں جانتے، اس کی پوئٹری، شمل کی بہت اچھی شاعرہ تھی۔ 1995 میں یونیورسٹی آف جارجیا کے ایک پروفیسر نے مثنوی کا ترجمہ کیا۔ فاضل مترجم نے اس کام کو 50 برس کی محنت شاقہ کے بعد مکمل کیا اور 22 جلدوں میں ترجمہ پیش کیا گیا۔ مشہور مصنف دیپک چوپڑا نے گفٹ آف لو کے عنوان سے سن 2000 میں ایک البم تیار کی، اور پاکستان میں جناب احمد جاوید رومی کی تعلیمات اور شخصیت پر اتھارٹی مانے جاتے ہیں، جو 50 سال سے زائد عرصے سے رومی پر مطالعہ و تحقیق میں مصروف ہیں۔ ان کی تحقیق میں خاص کر مثنوی، دیوان شمس اور حیات رومی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے 2007 کو رومی کا سال قرار دیا، اور اس موقع پر ایک یادگاری سکہ بھی جاری کیا گیا۔ انسانیت سے محبت اور خدا سے تعلق کا درس دیتے ہوئے یہ عظیم صوفی شاعر اور درویش تقریباً 66 برس کی عمر میں 1273 عیسوی میں ترکی کے شہر قونیا میں انتقال کر گیا۔ انہیں ان کے والد کے قریب ہی دفن کیا گیا۔